پاکستان میں اشاعت التوحید والے جاتے ہیں، بعض نماز سب کے پیچھے ہوتی ہے، جھگڑوں میں نہ پڑو۔ مسئلہ حیات اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ حیات کے قائل ہیں، بعض لوگ قائل نہیں ہیں، لیکن یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، اس لیے بلا وجہ ایک دوسرے پہ گولہ باری نہ کرو۔ اور جن کو تم کہتے ہو نا کہ وہ اشاعت التوحید والے حیات کے قائل نہیں، یہ بھی غلط ہے، وہ قائل ہیں حیات کے، صرف وہ کہتے ہیں کہ برزخی حیات ہے۔ کتاب لکھی ہے باقاعدہ مولانا محمد طاہر صاحب پنجگیری نے، اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بھئی ہم تو حیات برزخی کے قائل ہیں، حیات دنیاوی کے قائل ہیں۔ اور حیات دنیاوی کا ویسے بھی یاد رکھو کوئی قائل نہیں، وہ جو علماء دیوبند نے لکھا ہے نا تو انہوں نے سمجھا نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ برزخی حیات اتنی قوی ہے کہ گویا دنیاوی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیاوی حیات میں تو حضور کو بیوی بچے اولاد جنگ جہاد شغل تھا، اب تو کوئی شغل نہیں ماسی اللہ کے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ زندگی گویا حیات دنیاوی سے بھی افضل ہے، ورنہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حیات دنیاوی ہے کہ اب تم زیادہ کرو تو صحابی بن جاؤ گے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ اور یہی چیز وہ کہتے ہیں، اور کہ مجھے یاد ہے میں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا غلام اللہ خان مرحوم جن کی وجہ سے دیکھیں اللہ نے ان کو اتنی مقبولیت دی تھی، حالانکہ جماعت کے بڑے تو گجراتی صاحب تھے، لیکن جماعت گجراتی نہیں کہلائی، غلام خانی کہلائی۔ تو وہ یہاں آتے تھے تو میرے درس بھی دیتے تھے، میرے پاس رہتے بھی تھے، ہم مدینہ شریف گئے اکٹھے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ہم راستے میں تھے، رابق کے قریب کے، گاڑی کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوا تھا، خراب ہو گئی۔ تو میں نے مذاق میں کہا حضرت یہ آپ چونکہ حیات کے قائل نہیں ہیں نا، مجھے بھی آپ کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، گاڑی بھی خراب ہو گئی، اللہ آپ کو وہاں جانے نہیں دیتے۔ ہنس پڑے، دوستی تھی ہماری، تعلق تھا، بے تکلف ہی تھی۔ اتنی دیر میں کوئی گاڑی والا آیا، اس نے مجھے پہچان لیا، اللہ جزائے خیر سے ہمیں بٹھا دیا مدینہ۔ میں یقین دیانت داری سے کہتا ہوں کہ جب وہ حضور کے روضے پہ سلام پڑھنے گیا، میں بھی اکٹھے تھا، اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی۔ جب واپس ہم آئے گھر، میں نے کہا حضرت لوگوں کو تو کہتے ہو کہ انبیاء مردہ ہیں، تو آپ تو کھڑے رو رہے تھے یہاں، یہ کیا ہے؟ کہتا ہے مکی صاحب ایک مسئلہ جگہ اور مسئلہ دے جہلن بتانا تھا کہ نبی نو خدا نہ بنا سکتے، یہ رونے کی جگہ ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، یہ مسئلے کی جگہ ہے۔ اتنا ادب تو ان میں بھی تھا۔ تو اس لیے خدا کے لیے یہ جھگڑے ختم کرو۔ دنیا اسلام کو مٹا رہی ہے، نئے نئے قرآن لکھ رہی ہے، دین اسلام کے بنیادی عقائد اور مسائل کا انکار کر رہی ہے۔ اب دنیا عورتوں کو مسجدوں میں امام بنا رہی ہے، گھر گھر میں موبائل پکڑا کے اس نے فلم تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ بے حیائی کا زور ہے، تم ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے، ٹانگیں کتنی کھلی ہوں، ہاتھ کہاں ہوں، آمین زور سے کہیں، آہستہ کہیں، انبیاء سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، جھگڑوں میں پڑے، جہاں بھی ہاتھ بند ہو نماز ہو جاتی ہے۔ جو ناف کے اوپر باندھتے ہیں، ناف کے نیچے باندھ، سب حدیث میں ہیں، من السنت ہے ان یجعل یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ، حضرت علی کی حدیث ہے، اور علی فرماتے ہیں من السنت، یعنی سنت یہی ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہوا۔ سنت اور حدیث میں فرق ہے، حدیث پر تو کبھی عمل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، سنت وہ ہوتی ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہو۔ آپ دیکھیں حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، حدیث میں ہے، جائز ہے، سنت تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جھگڑوں کے لیے، خدا کے لیے جھگڑوں میں نہ پڑے، اب متحد ہوں، اتفاق ہو۔ دنیا اس وقت بڑے بڑے گہرے اور ایسی سازشیں یہود اور ہنود کر رہے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اسی کا نتیجہ ہے ہندوستانی مسلمان یہاں موجود ہیں،
ہمارے بھائی ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اگر ہندوستان میں مسلمان اکٹھے ہو جائیں نا، ہندو کبھی شکست دے ہی نہیں سکتے، چونکہ وہ جو پاور ہوگی نا اس کی جتوانے کی، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کہ 25 کروڑ مسلمان ہیں، جس جماعت کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے وہ جیت جائے گی۔ لیکن ہم نے تو صوبے میں نہیں، ہر ضلع میں نئی نئی جماعتیں بنائی ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یاد رکھیں کہ شیعن یلبس بعضکم بعضا، اللہ فرماتا ہے میرے عذاب کی ایک قسم یہ ہے کہ میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں۔